اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 73 اور 74 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے، اور دیکھنا کسی آدمی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرتا ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تو ہدایت ہے ہی نہیں، ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور اے ایمان والوں، یہ لوگ آپس میں اس طرح بھی کہتے ہیں کہ اس بات کو کبھی تسلیم نہ کرنا کہ وہ چیز یعنی ہدایت جو تم کو دی گئی ہے کسی کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ یہ لوگ تمہارے رب کے پاس تم پر حجت قائم کریں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، بے شک وہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ لوگوں کو اسلام سے روکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 34 میں، اے ایمان والو، خبردار ہو جاؤ، بہت سے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، جو شخص ایمان لے آیا ہے اسے اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ کیوں اللہ کے راستے یعنی دین اسلام میں کجی کے متلاشی رہتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو کہ وہ حق ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تمہارے اعمال سے غافل ہے۔ نہیں، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے سے کو نصیحت کرتے رہتے تھے، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِینَکُم، کسی کی بات نہ ماننا سوائے اس کے جو تمہارے دین کا پیرو ہو۔ ان کی اس فہمائش کا منشا یہی تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مومنین کی بات نہ مان لے، ان کی طرف نہ جھک جائیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ تاثیر بھی دیتے تھے کہ ہدایت بس تمہارے پاس ہے، لہذا کسی دوسرے کی بات ماننے سے سوائے گمراہی کے اور کیا ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس خام خیالی یا فریب کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہے، جو اس کو ہدایت سے بہرہ ہے بس وہ ہدایت پر ہے، اور جو اس کی ہدایت سے محروم ہے وہ ضلالت پر ہے، اگرچہ وہ اپنے خود ساختہ راستہ پر کتنا ہی نازاں کیوں نہ ہو۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 میں اور سورہ انعام کی آیت نمبر 71 میں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ آگے فرمایا کہ اہل کتاب آپس میں ایک دوسرے کو یہ بھی نصیحت کرتے تھے کہ ایمان والوں کے سامنے یہ بھی تسلیم نہ کرنا، ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، کہ جو چیز یعنی ہدایت تم کو ملی ہے
اس جیسی چیز کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ اگر تم نے یہ بات تسلیم کر لی تو یہ لوگ قیامت کے روز تمہارے رب کے سامنے تم پر حجت قائم کریں گے کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا تھا۔ اس وقت تمہارے پاس خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا کیا عذر ہوگا؟ اہل کتاب کی اس فہمائش کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76 میں، پھر جب آپس میں ایک دوسرے سے خلوت میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو ایسی بات بھی بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہے تاکہ وہ ان کو تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں بطور حجت پیش کریں؟ ایسا نہ کیا کرو، کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل ان الفضل بید اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اس فضل سے نوازنا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرے کو اس سلسلہ میں کوئی اختیار نہیں اور نہ اس فضل پر کسی کی اجارہ داری ہے کہ اس کے سوا کسی کو مل سکے۔ یوتی ہے من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، لہذا اس کا فضل بھی بڑا وسیع ہے، کسی خاص قوم کے لیے محدود نہیں۔ جو قوم بھی اس کی ہدایت کے لیے اپنے کو اہل بناتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور علم ہے علیم ہے، جانتا ہے کہ کسی خاص وقت و زمانہ میں کون سی قوم ہدایت کی اہل ہے، پھر جس کو وہ اہل سمجھتا ہے یختص برحمتہ من یشاء، اسے اپنی مہربانی سے ہدایت ربانی کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑی فضل والا ہے، وہ تو ہر قوم کو اپنا فضل عطا کرنے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ قوم اپنے کو اس فضل کا اہل ثابت کرے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس فضل سے بہرہ ورد فرمایا تھا، اور جب وہ اس کے اہل نہیں رہے تو اب اس نے یہ فضل بنی اسماعیل کے لیے مخصوص کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 سے لے کر 4 تک میں، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ صریح گمراہی میں تھے، اور ناخواندہ لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی جو ابھی ان سے ملے نہیں انہیں کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 54 میں، کیا یہ ایماندار لوگوں سے محض اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 28 اور 29 میں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر صحیح معنوں میں ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2000 اجر دے گا، تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ انہیں اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی قدرت حاصل نہیں، اور یہ کہ اللہ کا بڑا فضل تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑی فضل والا ہے۔ اے لوگوں،
जिद व हठ धर्मी न कीजिए, हक बात को तस्लीम कीजिए, ख्वाह वह कहीं से मिले, और हक बात वही है जो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नाजिल हुई है। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व ताला की नाजिल करदे हिदायत ही को हिदायत समझिए, खुद साख्ता फतों और कवानीन को हरगिज तस्लीम न कीजिए, उनमें हिदायत नहीं मिल सकती। ऐ लोगों, हक को ना छुपाइए, अगर आप हक को छुपाएंगे तो आप दुनिया वालों को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह तबारक व ताला व खबीर को धोखा नहीं दे सकते। दूसरे लोग आपके खिलाफ हुज्जत कायम कर सकें या न कर सकें, अल्लाह तबारक व ताला अपने इल्म और आपके नाम आमाल से आप पर हुज्जत कायम करेगा, फिर आप उसकी गिरफ्त से कैसे बच सकेंगे। ऐ ईमान वालों, अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम, हिदायत और अकामत दीन को अपनी ठेकेदारी न समझिए। अगर आप अहल न हुए तो अल्लाह तबारक व ताला यह काम किसी और से ले लेगा, लिहाजा अपने को अहल बनाने की कोशिश कीजिए। अकौलु कौली हाजा, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।